جس بندے نے ساری عمر انہی کھیلوں میں گزاری ہو تو وہ اتنا ایزی تھا کہ وہ کسی پارٹی پہ بیٹھا ہوا تو وہاں سے اس کو پکڑ لیا. جو تیفی بھٹ صاحب نے یہ پارٹیاں گزشتہ سے 2-3-4 سال سے چھوڑ دی گئی تھی. بغیر مخبری کے، بغیر اندر سے کسی کی اطلاعات کے، جیسے احسن شاہ کا آپ نے بتایا، کوئی بھی اتنی بڑی ٹیکنالوجی سے کسی نے، ہماری پولیس نے یا کسی نے پکڑ لیا پاسبل ہے؟ آپ کی انفارمیشن کیا کہتی ہے کہ جو وہاں سے پکڑ لیا پھر لائے اور انٹرپول نے حوالے کر دیا، کراچی اترا اور کراچی سے اتارا گیا اور بائی روڈ لاہور لانا تھا. پھر کیا ہوتا ہے کہ ساتھی چھڑانے رحیم یار خان میں پہنچ جاتے ہیں. تیفی کو واپس لائے تو اس کا سکرپٹ بھی اسی طرح کسی نے لکھا یا خود ہو گیا یا باقی ساتھی چھڑوانے آئے تھے؟ ساتھی تو چھڑوانے آئے تھے. یہ جو ساتھی چھڑانے آئے ہیں یہ آج سے 4 ماہ پہلے لکھ دیا گیا. تیفی صاحب کا دیکھ لیں، پولیس والے اس کے دوست تھے، منسٹر اس کے دوست تھے، پریزیڈنٹ پاکستان اس کے دوست تھے، مشرف اس کے گھر کھانا کھانے آیا، بسنت ادھر بنائی، میر جمالی جو وزیر اعظم تھے وہ اس کے دوست تھے، لیکن پھر بھی مارا گیا. شہباز شریف صاحب پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے جب سے عابد باکسر نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے انکاؤنٹر کروائے تھے. آپ کو پتا ہم کرمنالوجی کے کلاس فیلو ہیں. جی ٹھیک ہے، ہم واحد جرنلسٹ ہیں جنہوں نے ایم ایس سی کرمنالوجی سیکورٹی اسٹڈیز کی ہوئی ہے. بالکل ایسے دونوں گروپوں کی اس مرڈر سے پہلے تقریباً صلح ہو چکی تھی، تو وہی کیریکٹر سامنے آ کے اس نے صلح رکھی. ایک یہ کہا جائے کہ ایک آرگنائز کرائم کی بنیاد رکھی ٹیپو نے، نہیں، بلا ٹرکا. اچھا بلا ٹرکا ڈی ایس پی سی سی ڈی کے گجرانوالہ کے خالد وریہ صاحب وہ کسی نو پڑھن گئے سن تے اگے وہ لب گئے. ایسے ہی تھا. وہ جڑے 2 بندے پڑھن گئے سن کسے جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں یہ پکڑنے ہی ان کو گئے. نوید سعید کو خواب تھوڑی آ گیا تھا کہ کراچی میں فلاں جگہ پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو جا کے اس نے وہاں سے پکڑی. اس دور میں نہ کوئی جیو فینسنگ نہ کوئی کچھ تھا، پھر بھی پکڑ لیا. تو کیا کیسے ہوا؟ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ انفارمیشن پہ جیتی جاتی ہیں. تو آپ نے جو سی سی ڈی کی بات کی، یہ تو بڑا زبردست کام کیا. کرائم آلموسٹ زیرو ہو گیا لاہور میں. یہ کریڈٹ تو ان کو دینا. آپ کوئی بدماش اس دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں بدماش ہوں. یہ چیز اب سی سی ڈی میں نہیں ہے. اچھا، فرمائشی انکاؤنٹر اب سی سی ڈی میں نہیں ہوتا. کیا گوگی بٹ پولیس کی تحویل میں ہے؟ اب یہ وہ والی پولیس نہیں ہے. سی سی ڈی انتہائی جدید آلات سے لیس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سو آج ہمارے ساتھ میرے ایک بڑی پرانے دوست ہیں، کلاس میٹ ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں یہ جنگ گروپ کے، اور ان کی بڑی گرپ ہے کرائم کے حوالے سے. خود مطلب کرمنل نہیں ہے لیکن کرائم کی بیٹ بھی کرتے ہیں، اسپیشل کورسپونڈنٹ، اور بڑا عرصہ انہوں نے کیے. ان کی بڑی نظر ہے حالات حاضرہ پہ، اور خاص کر کرائم سٹوری. آج ان سے ہم جانیں گے اور بہت ساری ان سے وہ اندر کی باتیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں. تو نسیم قریشی صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. بہت شکریہ آپ کا بھی. نسیم صاحب، آج کل تو جو ایک خبر چل رہی ہے کہ جی یہ تیفی بٹ کو مار دیا گیا، اور اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ گوگی بٹ بھی پولیس کی حراست میں ہے. جو آج کل بڑی خبر چل رہی ہے وہ یہ کہ جی مظفر شاہ صاحب یہ تھے، کوئی مظفر شاہ تھا جس نے مطلب اس کو بلاج کو قتل کروایا. وہ ان کی ساتھیوں کی جو محافظ تھے ان کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا موقع پہ، اور جو اس کا سو کالڈ وہ کہہ لینا جس نے انسٹیگیٹ کیا تھا، جس نے یہ مرڈر کروایا تھا تیفی بٹ، وہ بھی مر گیا. اور اب ایک جو ایف آئی آر میں نامزد ملزم ہے گوگی بٹ، اب اس کی باری ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو، کیا خبر ہے کہ واقعی یہ پولیس کی حراست میں ہے، پولیس نے پکڑ لیا یا نہیں؟ انسائٹ کیا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیں ناظرین کے لیے کہ ہو سکتا ہے جو دیکھ رہے ہیں ان کو نہ پتا ہو. یہ کہانی ہے، شروع ہوتی ہے فروری ادھر سے 2024 سے، جب میر بلاج کا مرڈر ہوا. اچھا، میر بلاج کا مرڈر جو شوٹر تھا، جس کو ہم شوٹر بولیں گے، وہ مظفر تھا جس کا نام آپ لے رہے ہیں. وہ ایکچولی جس کا بعد میں شناخت ہوئی تیفی بٹ کے مالچے کے طور پہ. جی ٹھیک ہے. تو اس میں سے میں آپ کو اس گوگی بٹ کے آنے سے پہلے ایک کریکٹر کی بات کروں گا جس کی وجہ سے آج یہ سارا کچھ ہوا. جو میں نے انالیسس کیا اور میرے کچھ سینئر سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا وہ کریکٹر تھا ایک احسن شاہ. جی، جو بلاج کا دوست تھا، جب میر بلاج کا دوست تھا.
یہ کہانی اس وقت یہ موڑ ہم شاید ڈسکس نہ کر رہے ہوتے، ہم شاید کچھ اور ڈسکس کر رہے ہوتے بے شک ایسے اگر یہ احسن شاہ جیسے کریکٹر اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے دوستوں میں اور ہماری کمپنیز میں نہ ہوں تو کبھی بھی ایسی سٹوریز نہ آئیں. دیکھیں میں اس کسی کو بھی یہ نہیں کہتا کسی وہ سائڈ کی بات نہیں کروں گا، نہ کسی کے کیس بات کروں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہم تو جرنلسٹ ہیں، ہم نے تو فیکٹس پہ بات کرنی ہے. اور یہ بھی کلیئر کر دوں کہ نہ میری کوئی کبھی ملاقات ٹرکاں والے گروپ سے ہوئی اور نہ ہی میری کوئی دوستی تیفی بٹ برادر کے ساتھ. تو احسن شاہ ایک ایسا شخص تھا جو اس کا دوست تھا، لیکن وہ کچھ پیسوں کے لالچ میں کسی نے اس کو تیفی بٹ سے ملا دیا. اب دیکھیں نا، جب کوئی دشمندار لوگ ہوتے ہیں نا، جنگیں جو جب بھی ہوئی جنگیں جو ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ انفارمیشن پہ جیتی جاتی ہیں. ایسے ہی ٹھیک ہے جی. اب وہ اس کی انفارمیشن دیا کرتا تھا کہ پل پل کی انفارمیشن. اب اس انفارمیشن کے دوران کچھ چیزیں یہ ایگزیجریٹ بھی کر دیتا تھا، کچھ چیزیں بڑھا بھی دیتا تھا، جس کی وجہ سے میں نے یہ بولا کہ آج یہ ہم سٹوری نہ کر رہے تھے. وہ کیا تھی؟ وہ یہ کرتا تھا احسن شاہ کہ تیفی کے ساتھ اگر ملاقات ہوئی ہے یا اس سے رابطہ کیا، اس سے پہلی کہانی کو مارن دا پلان کر رہے ہیں ایسے ہی بس. ہاں، تھوڑے بچیاں نو مار، تھوڑے بیٹے نو مارن دا پلان کر رہے ہیں. اب جب کسی بندے کو ایسی بات آئے گی تو وہ جو خود بھی آپ کو پتہ دنیا دار آدمی ہو تو وہ چیزیں دیکھتے ہیں. یہ تو ہے ان سائڈ سٹوری، جس کی وجہ سے وہ آپ کو ایک واقعہ آیا جب میر بلاج کا مرڈر ہو جاتا ہے. اچھا، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو انٹرپٹ اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ تاکہ ناظرین کو ساتھ ساتھ پتہ چلے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کیا ان کی آپس میں دونوں گروپوں کی اس مرڈر سے پہلے تقریباً صلح ہو چکی تھی، تو وہی کیریکٹر سامنے آ کے اس نے صلح رکھی؟ آپ نے بڑی پیاری ہے، آپ نے کوشچن کیا ہے، یہ واقعی وضاحت کرنی ضروری تھی. اس طرح کے کریکٹر سے صلح نہیں ہونے دی. صلح تو یہ لوگ چاہتے تھے. اچھا، ہو بھی گئی تھی کچھ معاملہ ابھی اس لیول تھا، کوئی کسی بات جا رہے تھے تو درمیانے پر چل جاتا، کوئی بڑک آ گئی اور وہ جو محفل میں باتیں کرنی وہ پہنچ جانی ادھر، ان کی باتیں ان تک آ جانی. انہیں تھوڑا پلان کر دیتا ہے مارن دا، وہ بھی اچھا اس کو بھی اکسانا کہ آپ کو وہ مار دے گا. اور ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ دیکھیں نا، ان کے دادا جو ہے پردادا نتو کے مرڈر کے بعد مرڈر ہی ہو رہے ہیں نا، بلا ٹرکا والا، وہ بابا نیفا شیقے نے مارا. یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ کریکٹر تھے جو بلا ٹرکا والے نے، ٹیپو کے والد نے، میر اس کے بلاج کے دادا نے دیکھا تھا کہ ان کا ایک ملازم تھا، یہ کرتے تھے مزدوری، راجگیری کرتے تھے، اور ان کی باڈی جو تھی بڑی کثرت والی تھی، مسکولر جسے سالڈ جسم کے مالک تھے. اس نے ان کو دیکھا لڑکوں کو کرتے، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، ان کو انہوں نے میرے نہ لا دیں. اچھا، اس کے ساتھ لگ گئے. جب اس کے ساتھ لگ گئے تو جو ٹیپو تھا وہ بھی ایج فیلو تھا ان کی دوستیاں بڑھ گئیں، کافی یاریاں ہو گئی، اچھے آپس میں کھانا پینا. جب دوستی کھانے پینے سے کرائم چرائم میں بھی اکٹھے ہو گئے. تو ایک لڑکی کے اغوا اور پھر مرڈر کا ایک کیس ہو جاتا ہے. اچھا، اس میں یہ تینوں آ جاتے ہیں. اچھا، اب وہ ٹیپو ٹرکا والا جو ہے وہ اپنے سارے اثر رسوخ ملا کے اپنے بیٹے کو تو سیف کر لیتا ہے. یہ دونوں جناب اندر بلا ٹرکا والا، سوری ٹیپو کہہ رہا تھا، ٹیپو کا باپ جو ہے نا ٹیپو کو سیف کر لیتا ہے، اور جو جس کا نام بلا ٹرکا والا ہے. اور ان دونوں کے اوپر سارا کیس چل جاتا ہے، کیونکہ بلے نے جب اپنی یہ گدی سنبھالی تھی اپنے باپ کی ڈیتھ کے بعد، مرڈر کے بعد، تو اس نے کیا کہتے ہیں اپنا پولیس کے اندر بہت زیادہ اس نے ایک چیز سیکھ لی تھی. مطلب اس نے ایک یہ کہا جائے کہ ایک آرگنائز کرائم کی بنیاد رکھی تھی. ٹیپو نے نہیں، بلا ٹرکا. اچھا، بلا ٹرکا. اچھا، اس کا بھی باپ مرڈر ہوا تھا، نتو بھی ایک بار نامی گرامی بدماش تھا، ایک بہت بڑا بدماش تھا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اس نے اس چیز کو آرگنائز کیا. نتھو کے بعد جب اس نے اپنی گدی سنبھالی بلے نے، تو پھر اس نے گڈس کا کاروبار شروع کیا. ان کا تو اکھاڑا ہوتا تھا، پہلے پہلوانی کرتے تھے. جب اس نے گڈس کا بزنس شروع کیا تو ایک وقت ایسا آیا کہ ایک سیکنڈ میں جناب وہ جو ٹرکوں کے مالکان ہوتے تھے ان سے زبردستی بتا لینا، یہ اس طرح کی باتیں، یہ ساری جو ہے نا ان لوگوں کے وہ شروع ہو گیا، بزنس شروع ہو گیا، کاروبار شروع ہو گیا. کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ سارا خوف اور ڈر کا ایک کاروبار شروع ہوا.
وہ کرتے کرتا پھر ایک یہ تب. اچھا ٹرانسپورٹ، نسیم صاحب آپ کی بات سے میں ایگری کروں گا، ٹرانسپورٹ کا کوئی بھی کام ہم دیکھ لیں، ہم نے دیکھا چھوٹے شہروں میں بھی جو پلوان لڑائی جھگڑے کے بغیر ٹرانسپورٹ کا کام نہیں ہوتا تھا، اڈا لینا، اڈا جانا، بس کے اسٹینڈ کا وہ ٹائم لینا، یہ سارے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے. اچھا بالکل ٹھیک. اب انہوں نے اتنا آرگنائز کام کیا کہ اس کے اندر یہ ایک ان کے رہنما بن گئے ٹرک ڈیلر ایسوسیشن کے، اور ان کی رسپیکٹ ہو گئی. ایک آواز پہ جب چاہے یہ چکا جام ہو جائے، پہیا جام ہو جائے، یہ ان کی یہ ویلیو بن گئی. اور نو ڈاؤٹ کہا جائے تو بڑی رسپیکٹ بھی تھی، بڑی عزت بھی تھی. ان کے ریلیشن پولیس سے لے کے ایوان وزیر اعلیٰ وزیر اعظم تک پہنچ گئے. اچھا جب یہ ریلیشن تھے تو وہ واپس آتے پوائنٹ کے اوپر کہ وہ مرڈر ہوا، مرڈر ہونے کے بعد اس نے اپنے بیٹے ٹیپو کو سیو کر لیا، یہ لوگ اندر چلے گئے. اچھا اس سے پہلے چودراہٹ پہ ان کی لڑائی چل رہی تھی ان ٹیفی بٹ اور گوگی بٹ سے. اور ٹیفی بٹ اور گوگی بٹ کے بارے میں بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کے والد کی ایک نیلا گنبد میں سائیکلوں کی دکان تھی، ٹھیک ہے جی، جہاں سے ان دو کزنوں نے، دو بھائیوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم نے یہ لائف نہیں جینی. یہ ماموں پھوپھی کے بیٹے ہیں، یہ کزن، فرسٹ کزن ہے. ٹھیک. اچھا تو ان کی آپس میں دوستی بھی بڑی تھی، محبت بھی بڑی تھی. تو انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ جب چودراہٹ پہ گیم آئی، کیونکہ وہ جو ایریا تھا نا آپ موچی دروازہ اور یہ سارا وہ ٹرکا والا کا جو ایریا وہ شالمی اور ان کا کنٹرول تھا. پھر ان کا تھا ایک کرکٹ کی لڑائی پہ کوئی سب پھٹا چھٹا ہوا، یہ آگے بڑھ گیا. اگر اس میں جائیں گے تفصیل میں تو جو ابھی کی یہ سٹوری نہیں ہم بتا سکیں. ٹھیک ہے. تو ان کو اس کو چاہیے تھا کوئی نہ کوئی بندے، تو انہوں نے جیل کے اندر ان کے پر ہاتھ رکھ دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ورنہ ان لوگوں کا انکاؤنٹر اس نے کروا دینا، جو بتانے والے بتاتے ہیں اس کا انکاؤنٹر ہو جانا تھا. اچھا اب وہ بابا نیفا اور شفیقہ جب واپس آتے ہیں تو آ کے اس کے ڈیرے پہ چلے جاتے ہیں. تو پہلا اس کے بعد جو اس جنریشن کا پہلا مرڈر اور دوسرا مرڈر اس خاندان کا بلا ٹرکے والے کا، جب وہ صبح اپنے ڈیرے پر اخبار پڑھ رہا ہوتا تو شفیقہ بابا اور نیفا یہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں، جا کے نا فائرنگ کر کے اس کو اتنا زخمی کر دیتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی. اچھا اب ٹیپو نے اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا. ٹھیک ہے، ٹیپو نے اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا. اب ظاہر ہے اب کسی کا اگر آپ والد مار دیں گے تو اس نے تو بدلہ لینا ہے، اور ہو بھی وہ ڈیرے دار اور پہلوان ہو پورا. ٹیپو کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ وہ ایک ڈیرے دار بندے ہونے کے ساتھ زبان کا بڑا پکا تھا اور کمزور آدمی کا ساتھ بھی دیا کرتا تھا. خیر یہ سین کچھ ایسے ہوتا ہے کہ اس کے بعد وقت گزرتا ہے، وقت گزرنے کے بعد وہ بابا نیفا وغیرہ وہ پولیس مقابلے میں مارے مرے جاتے ہیں، مفرور ہو جاتے ہیں. بعد میں وہ ان کی آپ کو پتا ساری سٹوریز کا آپ کو بھی پتا ہے جی. وہ پھر ختم ہو جاتے ہیں. اب ٹیپو نے یہاں سے اپنے بچوں سے کہا جی میں اپنے بچوں کو لائف دوسری دوں گا، دبئی وغیرہ اپنا کاروبار بزنس لے جاتا ہے، کاروبار بھی ادھر ہوتا ہے، دبئی ادھر. 2 فروری 2010 میں یہ وہاں سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو لاہور ایئرپورٹ پہ عامر بٹ ہے کیا نام ہے لڑکے کا، بر جو بھی اب نام، سوری میں مدد چاہتا ہوں غلط لے لوں اگر نام. تو وہ لڑکا ان کو جب پارکنگ میں آتے ہیں تو ان کے اوپر فائرنگ کر کے نا ان کو شدید زخمی کر دیتے. وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اب آ جاتا ہے میر بلاج. ٹھیک ہے، اب پیرل دیکھیں اس فیملی کے پہلا وہ نتھو کا مرڈر ہوا جی، بلا ٹرکا والا کا مرڈر ہوا جو انہوں نے ڈلا یہ ان کے اوپر تیفی بٹ برادران پہ. پھر اس کے بعد ٹیپو ٹرکا والا کا بھی مرڈر ہو گیا جو ان کے اوپر ڈل گیا. اس سے پہلے بھی 7 کے 8 مرڈر ہوئے تھے. جب ٹیپو کے اوپر حملہ ہوا تھا، جب سیشن کورٹ سے وہ باہر نکلے تو انہوں نے 2 شخص سے جو پہلے سے ٹارگٹ لگا کے بیٹھے جنہوں نے کلاشنوں سے اندھا دھند فائرنگ کی اور ان کو موقع نہیں دیا سنبھلنے کا. تو لیکن ٹیپو نکل کے کسی ایک بلڈنگ کے اندر داخل ہو کر اپنے وہاں پہ پناہ لینے میں کامیاب ہو گیا. ان دا مین وائل اس کے 2 گن مین سٹینڈ ہو گئے جنہوں نے ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا. انہوں نے ایک گاڑی چھینی، وہ بھی ایک وکیل صاحب کی گاڑی تھی، گاڑی چھین کے چلے گئے. تو کوئی 2-4 گھنٹے کے بعد کہیں سے پڑی بھی مل گئی پولیس کو، وہ گاڑی لے کر فرار ہو گئے تھے. وہ لوگ کون تھے؟ وہ 2 اب مجھے بھی نام شوٹر تھے. اب مفرور جو بھی اشتہاری ایک دوسرے کو. اچھا اب اس کے بعد جب میر بلاج کے پاس آتا ہے، میر بلاج جو وہ لڑکا یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہم ختم کریں، تو یہ صلح وغیرہ والی باتیں آ رہی. تو یہ جہاں سے میں نے کہانی شروع کی تھی احسن شاہ سے، یہ احسن شاہ کا کریکٹر شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ اس چیز کو ہوا دیتا رہا. احسن شاہ
میر بلاج کا دوست تھا. میر بلاج کا دوست تھا. ٹھیک. اچھا اب میر بلاج کا مرڈر ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ آ کے ایک کہانی میں ٹوسٹ یہ ہے, جب بلا ٹرکا والے کا مرڈر ہوا, ٹیپو کا مرڈر ہوا, اس وقت سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا, اخبار آتی تھی, بس اخبار ہوتی تھی. اب جب میر بلاج کا مرڈر ہوا تو پھر کیونکہ میر بلاج کی ٹک ٹاک وغیرہ پہ چیزیں آتی رہتی تھی, لوگ جانتے تھے, لوگوں کو بڑا دکھ ہوا. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ میر بلاج کے اوپر بھی مقدمے ہیں. میر بلاج کے کوئی وہ نہیں تھا, کوئی اتنا انوسینٹ تھا, یہ ان کا الزام ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا گوگی بٹ نے جو 2-4 انٹرویو دیے اس میں اس کے 7 FIR بھی دکھائی تھی. لیکن جب ایک وہ کمپین چلی جسٹس فار میر بلاج, جسٹس فار میر بلاج, وہ چل رہی ہے کیونکہ وہ خود سوشل میڈیا میں تھا. اس نے وہ بڑے اسمارٹلی میر مذہب نے جو اس کا بھائی ہے اسے بڑا اسمارٹلی چلا اور اس نے یہ کمپین میں اس کو زندہ رکھا. جب مرڈر ہوتا ہے تو یہاں تک کی انفارمیشن تھی کہ آج اس نے وہ نہیں پہنی ہوئی بلٹ پروف جیکٹ. اچھا ریگولر یہ بلٹ پروف پہنتا تھا؟ یہ سننے میں آیا ہے کہ جب کبھی باہر نکلتا تھا تو بلٹ پروف جیکٹ پہنتا تھا. زیادہ تر یہ لوگ نکلتے نہیں تھے, یہ ڈیرے پہ ہی ہوتے تھے. تو اس دن انہوں نے کے دوست کی شادی, دوست کے بھائی کی شادی سے میرا خیال ہے کہ DSP ریٹائرڈ تھے, ان کے بیٹے کی شادی تھی, تو وہاں پر یہ لوگ گئے. تو اس شوٹر کو یہ انفارمیشن دی گئی تھی کہ اس نے بلٹ پروف جیکٹ جو ہے نہیں پہنی ہوئی. لیکن شوٹر نے جب آیا سیلفی کے بہانے پہلے 2-3 دفعہ آنے کی کوشش کی, اس کے گارڈ نے اس کو منع کیا. لیکن جب وہ وہاں پہ موقع پہ پہنچا ہے تو اس نے سیلفی لینے کے بہانے اس کی گردن کے اوپر اور پیٹ پہ فائر مارے. پہلے فائر اس نے گردن پہ مارے, اس کے بعد سے مارے 4 کے 5 گولیاں لگی جو گردن اور پیٹ پہ لگی, جس سے میر بلاج کا مرڈر ہو گیا. مرڈر ہونے کے 1-2 گھنٹے کے بعد اسلام آباد سے جو کہا یہ جاتا ہے کہ جو ہے تیفی جو ہے وہ گلاسکو چلا جاتا ہے, وہاں سے وہاں فرار ہو جاتا ہے. اور جو گوگی ہوتا ہے وہ یہی پاکستان کے اندر ہی انڈر گراؤنڈ ہے, کیونکہ ایک دم سے چیزیں پھیل جاتی ہیں. ان کے جو رابطے ہوتے ہیں وہ چیک لسٹ پہ, وہ پہلے 1-2 گھنٹے کے اندر فرار ہو گیا. اس کا مطلب وہ ملوث تھا یا اس کو ڈر تھا اتنی جلدی جو فرار ہوا؟ اس میں دیکھیں ایک سمپل سی بات ہوتی ہے, جب 2 بندوں کی دشمنی ہو نا کسی پہ, ان میں سے جب ایک بندے کو کوئی نقصان پہنچے تو آٹومیٹک دوسرے بندے پہ شک جاتا ہے. اگر نہ بھی شک ہو تو وہ اپنے آپ کو سیف کرتا ہے. میرا یہاں پہ ایک یہ بات ہے, مجھ سے لوگ اکثر بات کرتے ہیں نا کہ جی آپ کیوں ایسے یہ بیل والا سسٹم یہ کیوں, تو ہمارا قانون جو پینل کوڈ ہے وہ ایک اجازت دیتا ہے آپ کو کہ اگر آپ پہ جون سا بھی کیس ہے, دہشت گردی کا ہے, آپ نے مرڈر کا ہے, کوئی بھی ہے, آپ کو قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ پری اریسٹ بیل کرائیں, بیل کرا کے اپنی صفائی پیش کریں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ پکڑے گئے ہیں تو پوسٹ اریسٹ بیل کرائیں. یہ قانون اجازت دیتا ہے. اور قانون اس چیز کی بھی اجازت دیتا ہے سیلف ڈیفینس کی. وہ سیلف ڈیفینس آپ نے موقع پہ کرنی ہے یا بعد میں کرنی, وہ اپنے سیلف ڈیفینس میں چلا گیا, فرار ہو گیا. اب اس میں ہم یہ کہیں کہ واقعی اس نے مرڈر کیا تھا, کیونکہ نہ تو میں نے دیکھا نہ کسی نے دیکھا, لیکن مرڈر کرنے والا جو تھا وہ موقع پہ مارا گیا, جو کہ بعد میں اس کا مالشی بعد میں بتایا گیا کہ وہ مالشی ہے. یہ بھی کنفرم نہیں ہے. نہیں, یہ کنفرم والی بات اس طریقے سے میں آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں, آپ پولیس افسران کیا کہتے ہیں؟ وہ تو یہی کہتے تھے ان کا ملازم ہے, تصویریں بھی آئی, اس وقت بڑا شور ڈلا. تو دیکھیں نا, جس نے بتانا تھا کہ مرڈر کس کے حکم میں ہوا اس کو تو موقع پہ مار دیا. اب پیچھے ایک کریکٹر رہ گیا تھا جس کو پولیس کا کنیکشن تھا, اس تک پولیس ایسے پہنچی, انہوں نے کہا جناب یہ تو بڑے سیکرٹلی نکلتے ہیں, آخر اس کی یہ انفارمیشن باہر کیسے نکلی کہ یہ کسی شادی کی تقریب میں جا رہا ہے. تو جب انہوں نے تانے بانے جوڑے, وہ جیو فینسنگ, کیونکہ پتہ ہے آپ کو اب جو وہ بات نہیں رہی, اب بہت بڑی چیزیں جدید ہو گئی ہیں. اگر آپ مکر ہی نہیں سکتے کہیں پہ کہ جی میں وہاں پہ تھا یا نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو وہ ساری کھاتے ایسے شاہ تک تب گئے. جب ایسن شاہ کو اٹھایا, اس کو ذرا لتر پولا کیا تو اس نے تمام چیزیں بک دی. اچھا, پھر اس نے بکی, یہ پولیس رپورٹ کے مطابق, پولیس کے ذرائع کے مطابق اس نے بک دی. اب واحد ایک گواہ تھا, وہ کون سا تھا؟ احسن شاہ رہ گیا, جو یہ بتا سکتا تھا, یہ ثابت کر سکتا تھا کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے نا ایک آڈیو جو ہے نا وہ کسی مسز سے بات کر رہا ہے, جیل سے ایک آڈیو جو ہے نا وہ نکلتی ہے باہر.
وہ ہمارے دوست ہیں نعیم حنیف، وہ بریک کرتے ہیں سما کے، وہ بیورو چیف سے ان دنوں، آج کل تو اپنا آج کل RN ان کا پروجیکٹ ہے اور بڑا زبردست ان کا بڑے پروجیکٹ اچھے ہے. آدمی ہیں جی. ہاں جی، تو بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں. تو وہ بریک کرتے ہیں تو وہ جنگل کی آگ کی طرف وہ پھیل جاتی ہے. وہ جو آڈیو ہوتی ہے، آڈیو کے 2 دن کے بعد وہ اس کو جیل میں سے لیا جاتا ہے یا ان کی کسٹڈی میں ہوتا ہے، شاد باغ کہیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھی چھڑوانے کے لیے آ جاتے ہیں، جو اکثر چھڑوانے آتے ہیں. ہاں جی جی. آج ظاہر ہے جب کوئی بندہ پکڑا ہو تو اس کے ساتھی تو کو فکر تو ہوتی ہے نا کہ ہم اپنے بندے کو چھڑائیں. ساتھی چھڑانے کے لیے آتے ہیں تو اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ کراس فائرنگ کے دوران ظاہر وہ اس کو تو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں تو اس کو وہ اپنے ساتھیوں کو گولیاں لگ جاتی ہیں تو وہ مارا جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک کوشچن یہ ہوتا ہے کہ یہ واحد وہاں پر اس وقت یہ سوال بھی اٹھا، یہ بات بھی اٹھی کہ یہ تو جناب واحد عینی شاہد تھا، اس کے بینیفیشری کون ہے پھر؟ ٹھیک ہے. اور یہاں پر آ کے اس بینیفیشری کا کوشچن کا جواب جو ان قریب یہ چند دن پہلے، کوئی 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے گوگی بٹ صاحب نے اپنے مختلف انٹرویوز میں کچھ لوگوں کو کیا کہتے ہیں پوڈ کاسٹ دیتے ہوئے بتایا کہ وہ مرڈر جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے میر مصعب نے یا پتہ نہیں کس نے کہا، اس نے کہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مارا. اچھا کیسے ممکن ہے؟ پولیس کی حراست میں ہے، یہ گوگی بٹ کہہ رہا ہے. اچھا گوگی بٹ کہہ رہا ہے نا. اب وہ کہہ رہا ہے اور یہاں پہ سوچنے والی بات ہے، یہ کہہ کون رہا ہے؟ گوگی بٹ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، مخالف. ہاں لیکن بینیفیشری تو یہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. ایک بات اس نے یہ کی، آن ریکارڈ پڑی ہوئی ہے آپ. اب وہ بھی مر گیا. ٹھیک ہے نا. اب اچانک سے ہوتا کیا ہے کہ ندیم وائن کے بہنوئی جی، ان کے بیٹے کا روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہیوی بائک کے ساتھ. جی، لمبے لمبے بالوں والے. ہاں جو لمبے لمبے بال ہیں، ان کا بیٹا ہوتا ہے، اکلوتا بیٹا ہوتا ہے. تو بچے سب کے آپ کو پتا ہے. تو وہ دکھی منظر میں نے بھی دیکھا. میں کریم بلاک سے آ رہا تھا، میں نے یونیورسٹی جانا تھا ادھر اس طرف، تو اس وقت وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو اس وقت گوگی بٹ صاحب آتے ہیں بیل کرا کے 1.5 سال کے بعد اس کے جو سوال جتنی دیر ہوئی میر بلاج کے مرڈر کے بعد. ایک مرڈر اور بھی ہوتا ہے اس دوران، جاوید بٹ کا جو ان کا بہنوئی ہے. بالکل بالکل، میں وہ بھی بتانا تھا، میں نے اس کی بات بتانی تھی. چلے آپ نے پہلے بتا دی. اچھا خیر، وہ سامنے آتے ہیں، وہ اپنی انٹرم بیل کراتے ہیں اور CCP لاہور بلا صدیق کمیانہ صاحب کے آگے پیش ہوتے ہیں. بلا صدیق کمیانہ صاحب کہتے ہیں جی آپ JIT بنی ہوئی، آپ اس کو جا کے اپنی صفائی پیش کریں، مجھے نہ دیں صفائی دیں. وہ JIT کے پیش ہوتے ہیں اور یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسے ہوا. مطلب کئی مقدموں میں یہ نامزد ہوئے ہیں، کئی مقدمے، لیکن ایک نامزد ہونا، دیکھیں ایک چیز سمجھنے والی بات ہے، FIR کے اندر نامزد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ملزم ہے. ملزم ٹھیک ہے، مجرم ہے، ملزم تو ہے نا. مجرم تو پھر ابھی بھی نہیں، ملزم ملزم ہے نا. مجرم کو بھی تشریح کرتے ہیں، اس کی بھی تشریح کرتے ہیں ناظرین کے لیے، انٹرسٹ کے لیے، کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ ملزم ہے جس کا FIR کے اندر نام ہے. اوکے، ملزم بھی نہیں، ملزم بھی نہیں، یہ ضروری نہیں ہے جب تک کہ تفتیش کے اندر اس کو نامزد نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو ان کو وہاں تفتیش کے اندر نامزد کر دیتے ہیں، ان کو گناہ گار لکھ دیا جاتا ہے. اور اس JIT کی رپورٹ میں جو پولیس ذرائع سے اور دائیں بائیں کے ذرائع سے پتہ چلا کہ ان کی موجودگی بتائی گئی اور شاید کوئی فون کالز بتائی گئی. خیر جو بھی تھا، اس کے اوپر یہ اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور بڑے ریئیکشن میں آتے ہیں اور یہ ایک پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں. تو پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں. اس دوران یہ اچانک خبر آتی ہے کہ جو ہے نا ایک DSP CCD کے گجرانوالہ کے خالد وریا صاحب، وہ کسی نو پڑھن گئے سن تے اگے وہ لب گئے. ایسے ہی تھا؟ نہیں، اب میں آپ کو بتا دوں. یہ دیکھیں بات آپ کی کوشچن کا جواب میں دوں گا اب، لیکن میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے، کچھ چیزیں وہ جڑے 2 بندے پڑھن گئے سن کتنے نے آئے نے سامنے نہیں آئے. اتنا بڑا ہائی پروفائل کیس ہے جس کے اندر 2 بندے پکڑنے گئے تھے، ان کے نام تو آنے چاہیے تھے کہ نہیں آنے چاہیے؟ بالکل آنے چاہیے تھے. ٹھیک ہے. جب تک ہماری اطلاعات ہیں یہ پکڑنے ہی ان کو گئے تھے. اچھا، مطلب ظاہر ہے آپ کا جو ایکسٹراڈیشن ٹریٹی ہے جن کنٹریز کے ساتھ ہے اس میں دبئی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب ان کو پتا چلا کہ وہ دبئی میں ہے اور وہ وہاں پر گئے. جہاں تک مجھے اطلاعات ہیں کچھ، آپ نے جو کی تصویر جو جاری کی کسٹڈی میں، وہ آپ نے دیکھی؟ ہاں جی دیکھی. اچھا، وہ تصویر کوئی ایسی تصویر ہے کہ 2 دن پہلے کسی پارٹی سے انہیں پکڑا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں لگ رہی.
ایسی نہیں لگ رہی. وہ لگ رہی ایسی ہے جیسے کسی غار میں رہ رہا ہو بندہ, ہاں چھپا ہو کہیں دنیا سے چھپا ہو, یا کسی حراست میں ہو. بالکل ایسے. وہ تصویر بڑے سوالات چھوڑ گئی. ہاں مطلب شیپ بھی بڑی ہوئی ہے اس طرح برا, مطلب آپ اگر رہ رہے ہیں چاہے مفروری رہ رہے ہیں, لیکن آپ کھرب پتی آدمی ہیں, تو آپ کے چہرے کا یہ فیس نہیں ہو سکتا, بالکل یہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. تو وہ وہاں پر گئے ہیں, ان کے ہاتھ میں پھر ایک کہانی آئی کہ انہوں نے کچھ پتہ نہیں کروڑوں روپے کا لون لیا ہوا کسی سے. اب وہ دبئی کا ایک قانون ہے, دبئی کا قانون ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں پہ ہے کہ آپ دبئی میں, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دبئی میں آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس شرطہ اگر مانگے گا نا آپ سے, وہ ایسے نہیں کہ جیسے ہمارے یہاں پہ دیکھ کے کہیں گے اچھا ٹھیک ہے جانے دیں, نہیں وہ چیک مارتا ہے, وہ چیک مارتا ہے, اور اس میں اگر کچھ نکل آ جائے کیس ہے سب کچھ ہے. میں تو رہا ہوں جی, آپ کو معلوم ہے, آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن ہم ناظرین کے نالج کے لیے بتا رہے ہیں. تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے, ہاں ٹھیک ہے, وانٹیڈ آ جاتا ہے کہ ہر چیز وانٹیڈ, مطلوب آ جاتا ہے. اب کوئی چیز آپ وہاں پہ, تو ایک آپ نے ٹریفک ایسی جگہ سے آپ نے اگر سڑک کراس کر لی اور آپ کا چلان ہو گیا, وہ بھی آپ کے ریکارڈ پہ آ جائے گا. بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب وہ کوئی کروڑوں روپے تھے جو پاکستانی کچھ 1 ارب یا 2 ارب بنتے تھے, اس کا کلیم آ گیا. لیکن یہاں پہ ایک بات بتاؤں, وہاں پہ جیسے ہم نے بات کر رہے ہیں, دبئی میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ جھوٹ میں کہہ دے جی میرے اتنے پیسے دینے, تو وہاں کی دبئی گورنمنٹ پوچھے گی کہ بھائی اللہ کے بندے 6 کروڑ درہم تیرے پاس کہاں سے آئے, تیرے پاس کہاں سے, ٹھیک ہے نا. تو خیر یہ ایک کہانی تھی, ایک عجیب سی, تو پھر ایک دم پتہ چلا. اچھا اس میں 1-2 سوال اگر آپ اجازت دیں تو. جی یہ دیکھیں دبئی میں جس بندے کا سیٹ اپ اس طرح بڑا ہوتا ہے نا, ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی ان وانٹڈ بندہ یا ان نون بندہ وہاں چلا جائے, وہ بھی پارٹی میں بیٹھے. یہ ہوتا ہے یہ اس قسم کے لوگ ہیں جن کو ڈانز یا مافیا والے لوگ کہتے ہیں. یہ تو بڑی اپنی مخصوص گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں, اور ان کا وہاں پہ بھی ان کے جو گن مین یا وہ کہہ لیں گن باکسر ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو بندوں کو دیکھ کے جاننے کے بعد اندر آنے دیتے ہیں. تو اتنی جس بندے نے ساری عمر انہی کھیلوں میں گزاری ہو, تو وہ اتنا ایزی تھا کہ وہ کسی پارٹی میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں سے اس کو پکڑ لیا کہ یہ گوگی ہاتھ آ گیا, اور انہوں نے بندہ ہی کوئی نہیں سی, انہیں بھی کیا چل جان دیو. نیم صاحب, میں آپ کو اس بات پہ یہ میں کہوں گا, یہاں پہ جو میری سمجھ میں آئی بات کہ پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی, ہاں ٹھیک ہے, اور وہ مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور کوئی پارٹی واٹی نہیں تھی. اور یہ بھی اطلاع میری ان جو تیفی بھٹ صاحب نے یہ پارٹیاں واٹیاں گزشتہ 2-3-4 سال سے چھوڑ دی ہوئی تھی. اچھا, مطلب شغلن بھی پارٹی واٹی نہیں کرتے تھے. جیسے ایک نارمل ایک شخص ہوتا ہے, ایک جیسے ذمہ دار شہری ہوتا ہے, نمازیں وغیرہ پڑھنا, یہ سارا کچھ ایک نارمل لائف ان کی تھی. 2000 سے آن ورڈ آپ کرائم کی بیٹ بھی کر رہے ہیں. آپ نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی دیکھی, آپ نے انڈر ورلڈ کی دنیا کو بھی دیکھا, جاننا. جس طرح ہماری بات ہو رہی تھی, آج تک کچھ ایسا لگا کہ بغیر مخبری کے, بغیر اندر سے کسی کی اطلاعات کے, جیسے احسن شاہ کا آپ نے بتایا, کوئی بھی اتنی بڑی ٹیکنالوجی سے کسی نے, ہماری پولیس نے یا کسی نے پکڑ لیا, پاسبل ہے؟ نہیں, مخبری تو بہت ضروری ہوتی ہے, اور یہ انفارمیشن کے بارے میں نے ہم سے پہلے بات کی کہ وداؤٹ انفارمیشن کوئی جنگ نہیں جیتی جاتی. نہیں جاتی, یہ آپ نے بڑی. اچھا, پھر اس دندے کی ذات ہی ایسی, جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوں ان کے ساتھ, یہ میاں داؤد مخبری کرنے والا, جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیفا وغیرہ کی مخبری کس نے کی, ثنا گجر وغیرہ, ثنا گجر تھا ان کے ساتھ, کالی نوید کالی تھا, ثنا گجر تھا, نیفا بابا, یہ سارے لاہور سے نکلے. اب نوید سعید کو خواب تھوڑی آ گیا تھا کہ کراچی میں فلاں جگہ پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو جا کے اس نے وہاں سے پکڑی. اس دور میں نہ کوئی جیو فینسنگ نہ کوئی کچھ تھا, پھر بھی پکڑ لائے. تو کیا کیسے ہوا؟ پھر اس کو تھا کہ میں چھوٹ جاؤں گا, لیکن پھر وہ اس کا بھی مرڈر, ساروں کو مار دیا. ایسے ہی ہوئے. اچھا, اب اگلی سٹوری کی طرف ہم جاتے ہیں. آپ کی انفارمیشن کیا کہتی ہے کہ جو وہاں سے پکڑ لیا, پھر لائے اور انٹرپول نے حوالے کر دیا, کراچی اترا, اور کراچی سے اتارا گیا اور بائی روڈ لاہور لانا تھا. پھر کیا ہوتا ہے کہ ساتھی چھڑانے رحیم یار خان میں پہنچ جاتے ہیں. اب دیکھیں, جو اسکرپٹ کے مطابق جو کہانی جو ہے, اب یہاں پہ ایک کوشچن آپ کا بنتا ہے کہ یہ اسکرپٹ لکھا کس نے تھا. دیکھیں, جو ہمیں اطلاعات آئی مصدقہ, اب میں مصدقہ اطلاعات کی بات کرتا ہوں. پتہ چلا کہ جی پکڑے گئے ہیں, آج آئیں گے, کل آئیں گے. ہمارے کوئی دوستوں نے دعویٰ کیا کہ جو وہ 6 ماہ تک نہیں آئیں گے, سال تک نہیں آئیں گے. لیکن ہم نے بھی اس وقت یہ بات کی کہ وہاں کے قانون میں اتنا آسان نہیں ہے کسی کے 6 کروڑ روپے کا کہہ دیں کہ جی مینو چیک دیتا ہے تو میرے کو 6 کروڑ درہم لے,
اتنا آسان نہیں. اچھا ایک اور نئی سٹوری آج کل جو چل رہی ہے, ادھر رہنے کے لیے دیا تھا کہ مجھے یہ لے کے جا نہیں وہ آپ کو پتا ہے آپ وہاں کا ٹریول بین ہو جاتا ہے جب تک وہ وہاں کی جرمانے, وہاں کی قرضے, بینک کے پیسے, بجلی کے پیسے, کسی کی اگر اس نے پراپرٹی لی اس کا رینٹ ادا نہیں کرے گا, کوئی چیز نہیں کرے گا, وہ نہیں جا سکتا. ہاں وہ امیگریشن بلاک کر دیتے ہیں. وہ تب تک وہ جیل میں رہے یا وہاں ڈیٹین رہے یا وہاں پر پھرے, وہ پیسے دے گا تو جائے گا. ایسا بھی ہوتا ہے نا, اگر آپ نے وہاں کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور آپ نادیندہ ہو گئے ہیں, آپ کو ریسٹ نہیں کیا جائے گا, لیکن آپ کا کہیں باہر نکل نہیں سکتے. آپ نکل نہیں سکتے بالکل. آپ وہیں پہ رہیں گے اور وہاں پہ کمائیں گے اور کما کے پیسہ پورا کریں گے, یا جیسے منگوا کے دیں گے تو پھر نکلیں گے. تو یہ سین تھا کہ ان کو رکنے کا. لیکن وہاں پہ اچانک یہ بات آئی کہ اس نے کہا جی مرحوم نے کہ میں جا کے پاکستان اپنے کیس فیس کروں گا. اچھا ٹھیک ہو گئے. اچانک یہ بات آئی, تب آئی جب اس کی تصویر جاری ہو گئی, اس سے پہلے نہیں آئی بات. ٹھیک ہے. تو سین کچھ ایسا ہے کہ یہ پکڑنے اس کو گئے تھے, اور جو آپ بات کر رہے ہیں مخبری کی کہ اندر سے مخبری, جو میں نے میری ریسرچ اب تک کی کہ کہنے والے ابھی بہت سارے دعوے کر رہے ہیں کہ جی گوگی نے مخبری کی, گوگی نے یہ کیا. جہاں تک میں ان لوگوں کو سمجھتا ہوں, میں نے اسٹڈی کیا ہے, یہ ایک دوسرے کے قاتل نہیں ہو سکتے. مطلب گوگی تیفی کو نہیں مروا سکتا, نہ تیفی گوگی کو مروا سکتا. ایک جو آڈیو چل رہی ہے اور ایک وہ کسی صاحب کی انٹرویو چل رہا ہے کہ جی تیفی سے بات ہوئی کسی بندے کی, اس نے کہا جی گوگی نو مار دیو, طے کر دیو, وہ کر دو. وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کے اپنا بھی ایک دماغ. دیکھیں نا, ہم آپ کو پتا ہم کرمنالوجی کے کلاس فیلو ہیں. جی ٹھیک ہے. ہم واحد جرنلسٹ ہیں جنہوں نے ایم ایس سی کرمنالوجی سیکورٹی اسٹڈیز کی ہوئی ہے. بالکل ایسے ٹھیک ہے نا. اسی شوق میں کی تھی کہ ہم کرائم رپورٹنگ میں, لیکن وہ ایک ڈفرنٹ تھی پر ہم نے کر لی. تو میرا اب تک کا ایکسپیرینس جو ہے ایک رپورٹنگ کا اور جرنلزم کا, اور بہت ساری ایسی چیزوں کو ہم نے دیکھا ہوتے ہوئے, اور عروج زوال اور یہ ساری کہانیاں دیکھی اور انکاؤنٹرز دیکھے. اچھا میں انکاؤنٹر سے میں تھوڑا انٹرپٹ دوبارہ آپ کو کرنے لگا. ہم نے یہ دیکھا کہ چاہے ہمایوں گجر مرا ہو, پولا سنیرا مرا ہو, نیفا بابا مرا ہو, پولیس کو مارنے کے لیے اس دور میں, اب کی میں بات نہیں کر رہا, اس دور میں تو یہ ہوتا تھا مخالف نے اس انسپیکٹر جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہوتا تھا, چاہے نوید سعید, چاہے جو بھی ہے, جتنے بھی نام لیں, چاہے کسی کا نام نہیں لینا چاہیے, ان کو کہا یہ جاتا ہے کہ دوسرے ان کے مخالفین نے ان کو یا ان کے پیرول پہ چلے گئے یا انہوں نے سے کوئی بینیفٹ لے لیا تو ان کے کہنے پہ گرفتار کیا اور انکاؤنٹر کر دیا. ایسے ہی یا شہباز شریف صاحب پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے جب سے عابد باکسر نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے انکاؤنٹر کروائے تھے. تو کیا تیفی کو واپس لائے تو اس کا سکرپٹ بھی اسی طرح کسی نے لکھا یا خود ہو گیا, یا باقی ساتھی چھڑوانے آئے تھے؟ ساتھی تو چھڑوانے آئے تھے جی. اب میں اس کا تھوڑا سا پہلے بات جو کر رہا تھا کمپلیٹ کر دوں. کبھی ایک آج کل جو بات چل رہی ہے وہ بھی یہ بھی چل رہی ہے کہ 1 کروڑ پتہ نہیں کتنے کروڑ پہ پے کیے گئے, وہاں پر دیے گئے, چھڑوانے دیہڑی لگی یہاں پہ لوگوں کی, یہ ہوا. اب یہ ساری اس طرح کی باتیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جی مطلب کوئی عقل بھی نہیں مانتی کدھر گئے پیسے کو. دیکھیں ابھی تک دیکھنے میں آیا کہ سی سی ڈی ایک ایسا ادارہ ہے جو جس نے یہ ثابت کیا. جی یہ الگ بحث ہے کہ تیفی بٹ کا انکاؤنٹر ٹھیک ہوا, ساتھی چھڑانے آئے یا نہیں آئے, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جو ایک بات کی جا رہی تھی کہ ماڑیاں دے منڈے مارے جا رہے ہیں, تگڑے ویڈیوز بھی ہیں بہت ساری, وہ کہہ رہے ہیں انہوں مار کے دیکھو اور وہ ان کو دیکھو. میں نے پتا یہ سوشل میڈیا کا دور تھا. جی مطلب اگر آپ کا دھیان نہیں بھی دلایا جا رہا ہے کہ انہوں سے پڑھو جی, انہوں سے پڑھو جی, انہوں سے پڑھو جی, ٹھیک ہے انہوں سے پڑھو. اچھا اب آپ کا جو سوال ہے, یہ تو آپ نے جو سی سی ڈی کی بات کی, یہ تو بڑا زبردست کام کیا. کرائم آلموسٹ زیرو ہو گیا لاہور میں, یہ کریڈٹ تو ان کو دینا آپ. ہاں صحیح کا دیکھیں نا, میں تو اس چیز کو سمجھتا ہوں. میں آپ کو اس کے اوپر تھوڑی سی 1-2 ایگزامپل بھی دوں گا اگر ہمارے پاس ٹائم بچا تو. میں آپ کو اس کی ایگزامپل بھی دوں گا. ابھی ہم اس کو ذرا سم اپ کریں اس قصے کو کہ یہ اسکرپٹ کس نے لکھا. میں آپ کو یاد کرا دوں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اسکرپٹ کسی نے لکھا ہے کہ تیفی نو مارنا ہے, ٹھیک ہے, گوگی نو مارنا ہے, ٹھیک ہے, ایسی بات نہیں ہے. اب میں آپ کو بات وہی کرنے رہا. چھوٹی سی بات ہے, وہ یہ تھی کہ جو میر بلاج مرڈر ہوا تھا وہ بھی کوئی بٹیر کا بچہ نہیں تھا, وہ ایک انسان کا بچہ, ٹھیک ہے, اور ایک پیسے والے کا بچہ, اور انفلوئنسر
لوگ تھے, ٹھیک ہے نا, انفلوئنس رکھنے والے ہر لحاظ سے, پولیٹیکل بھی, مالی بھی, اور ہر طرح کا آپ رکھتے. اب ادھر یہ بھی لوگ کوئی عام لوگ نہیں تھے, لیکن میں تھوڑا سا تاریخ میں تھوڑا سا 4 ماہ پیچھے لے کے جاتا ہوں. اپریل میں جب CCD بنی, ٹھیک نا, یہ بہت سارے لوگوں کو بھی کنفیوژن ہے, اس سے مروا دیا, اس کا آرڈر تھا, چیف منسٹر نے آرڈر کر دیا, سہیل ظفر چٹھا نے وہ انویسٹیگیشن مانگ لی. یہ انویسٹیگیشن مانگنے والی بات بھی میں آپ کو بتاؤں, میں وہ سوال کرنا میں نے. جب یہ CCD کا اسکرپٹ لکھا گیا, اس کی تجاویز بنی, تو جب گئیں اس میں پہلی تو ایک بات تھی نا کہ وہاں پہ عادی ملزم جو ہیں, ریپسٹ ہیں, ڈکیت ہیں, جو کہ کہتے ہیں زنا بالجبر والے ہیں, بار بار کرنے والے ہیں, اور ڈکیتیوں کے دوران مرڈر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں زیادتی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نعیم صاحب, جب ڈکیتی ہوتی ہے زیادہ تر گھروں میں اکثر, تو وہاں پہ دوران ڈکیتی اگر گھر میں کوئی خاتون ہو ینگ, تو اس کے ساتھ اکثر یہ لوگ ریپ بھی کرتے ہیں ڈکیت, ٹھیک ہے نا. وہ لیکن FIR میں نہیں لکھا جاتا, ظاہر ہے گھر والے نہیں بتاتے. یہ ہمارا کلچر بھی اس چیز کو ہضم نہیں کرتا نا جی. وہ اگر کوئی ایسی زیادتی کوئی لکھ دے کہ میری بیٹی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے, تو اس کو کل شادی بھی جینے نہیں دینا, ٹھیک ہے, جینے نہیں دینا, تو وہ نہیں لکھا جاتا. حالانکہ اس میں قصور بھی کوئی نہیں ہوتا, وہ سارا تو مظلوم ہوتی. ہاں, لیکن اس کا پولیس کو پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, اور پولیس خود بھی نہیں لکھتی. یہ اس پہ میں پولیس کو اکثر اپریشیٹ کرتا ہوں, کوئی نہیں لکھتی, لیکن ان کو معلوم ہوتا ہے. وہ جب ملزم پکڑے جاتے ہیں تو وہ پھر خود ہی بکتے ہیں. جب ان کا جب وہ چترپریٹ ہوتی, اس پہ کبھی بات کریں گے چترپریٹ ہوتی کیسے کیسی ہے, ٹھیک ہے جی. چترپریٹ ہوتی تو بتا دیتے ہیں. اور جب یہ چلان ہوتے ہیں پھر عدالت چلے جاتے ہیں. پروسیکیوشن سسٹم ہمارا تھوڑا سا ویک ہے, کافی ویک ہے, ٹھیک ہے. بہت ساری ہماری چیزیں اسپیشلی ایویڈنس. جی. اچھا, پھر ایک فیملی جس کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہوتی ہے, وہ پھر ان کو فیس بھی نہیں کرتے, ان گنڈوں کو, بدماشوں کو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے, یہ تو عدالتوں کو ہم غلط نہیں کہیں گے, کیونکہ عدالتیں چلتی ہیں ایویڈنس پہ. اچھا جی, جب ان کو ایویڈنس دیکھیں, آپ اگر عدالتیں ٹھیک ہوں تو 137ویں نمبر پہ نہ ہو. یہاں پہ میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ کا میرے سے ڈس ایگری کرنا آپ کا نقطۂ نظر ہے, آپ درست فرما رہے ہیں. میں آپ کو اس کا بھی جواب دیتا ہوں. 137ویں نمبر پہ اس لیے ہے کہ ہمارا بہت سارا نظام جو ابھی ٹھیک ہونے والا, اور اس سے ہمارے قوانین پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا, اس طریقے سے امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. پروسیکیوشن جو ہے صحیح چالان نہیں بناتی, ملزم کو صحیح طریقے سے باندھتی نہیں ہے. یہی وجہ ہے. تو عدالت کیا کرے گی؟ نسیم قریشی صاحب, یہاں پہ اگر بھی جائے مجھے بتائیں, سول میں یہ کچھ عدالت میں تو جج فیصلہ ہی نہیں دیتے, ڈرتے ہیں. وہ تو فیصلہ ہی کوئی نہیں کرتا, لٹکاتے رہتے ہیں. نہیں دیکھیں, میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, ایسا بھی ہے. یہی تو لوپ ہول ہے, یہی تو وجہ ہے. اب ماورائے عدالت کوئی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہاں ٹھیک ہے, اچھا چلیں ہم جاری رکھیں. الگ بحث ہے اس پہ, کسی وقت ہم پھر ایک پوری سیشن کریں گے اس پہ. اچھا, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اجازت دی. تو اس میں نہیں لکھا ہوتا, پولیس کو پتا ہوتا ہے کہ اس واردات کے دوران انہوں نے اور کیا خباثت کی ہے ڈاکوؤں نے. اور پھر یہ پروسیکیوشن نظام اتنا ویک ہوتا ہے کہ یہ باہر آ جاتے ہیں, ایویڈنس نہیں دیتے. والدین خود, اور وکٹم جو ہوتا ہے خود ہی پرسو نہیں کرتا. میرے ساتھ کئی دفعہ. اچھا, میں مزے کی بات بتاؤں, آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اتنی وہ جو ایک رنگ روڈ پہ ایک ہوا تھا نا واقعہ, بڑا ملی والا, یہ بلی والا, تو وہاں کے جو اس وقت وہاں پہ پولیس افسر تھے جو اس میں پارٹ تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ یار یہ اس طرح کے اتنے خطرناک اور گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, کہ وہ خاتون جب آتی تھی نا انویسٹیگیشن کروانے کے لیے اس واقعے والی, چلیں یہ ذکر نہ ہی کریں, اس نے چھپایا ہوا ہے, کہتے وہ اپنا اس نے اپنا نام کہا تھا کہ میرا نام نہیں کہی, نام نہیں اس کا ڈسکلوز ہوا, یہ نہ ہی ہم نے کبھی جاننا چاہا. چھوڑیں, یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بھی کے معاشرہ ہم وہ عمل نہیں کرتے جو ہمیں کہا گیا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ہمیں تو پہلے کہا گیا کسی کی برائی کے اوپر یا کسی کے راز کے اوپر پوشیدہ رکھو, ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ جو کرنے جا رہے تھے, میں اس کو اور طریقے سے بیان کر دیتا ہوں. تو وہ عام کیا کوئی بھی خاتون نہ اس پروسیکیوشن سسٹم کا سامنا نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے نا. وہ جو کوشچن کیے جاتے ہیں, ظاہر ہے دوسرے وکیل نے اپنے بندے کو بچانا ہے, ایک سسٹم ہے, ایک قانون ہے. جی. اچھا, پھر اب یہ لوگ بار بار چھوٹ کے آ جاتے تھے جب جاتے ہیں جیل, اور جیل کے اندر ایک نئی کہانی ہے. اب ایک گیا بندہ, ڈکیت گیا, ڈاکو گیا, زنا بالجبر والا گیا, اس نے آگے سے 3 بندے اور مل گئے, 2 سے فریشر مل گئے, چھوٹے موٹے کیس میں آئے ہوئے فریشر مل گئے, گینگ اور سٹرونگ ہو گیا.
باہر آئے 20 انہوں نے پھر جناب 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ 1 سال پھر قطر مچایا، پھر قابو آئے، پھر گئے پھر ان کے بارے میں سوچنے کے لیے سوچا جائے کہ کیا کیا جائے. تو میں بات پھر واپس آتا ہوں اس اسکرپٹ کے اوپر CCD یہ گیا نا ساتھ میں جو اس میں اہم چیز یہ تھی. اب ذرا میری بات غور سے سننی ہے آپ نے. وہ اہم چیز کیا تھی؟ وہ اہم چیز یہ تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنائی ہوئی، جو بداخوری کرتے ہیں، جو زبردستی گن پوائنٹ پہ پیسے لیتے ہیں، ڈرا کے پیسے لیتے ہیں، اور اپنے ڈیروں کے اوپر لوگوں کو بلا کے ان کی تذلیل کرتے ہیں، اپنے ڈیروں پہ بلا کے ان کی پراپرٹی کو ایک سے چھین کر دوسرے کو دے دیتے ہیں، اور یا سادے کاغذوں پہ اسٹامپ پیپر پہ سائن کروا دیتے ہیں، لوگوں کی ساری پراپرٹی کو ہڑپ کر لیتے ہیں. اس طرح کے لوگ چاہے وہ کوئی بہت زیادہ عزت دار ہو، چاہے وہ کوئی انفلوئنس رکھتے طاقتور ہو، ان سب کا اب کھاتا نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، بلا تفریق سب کا بلا تفریق. یہ جو انکاؤنٹر مبینہ انکاؤنٹر ہے، یہ جو ساتھی چھڑانے آئے ہیں، یہ آج سے 4 ماہ پہلے لکھ دیا گیا تھا. اوکے، وہ آپ اسکرپٹ کا جو ہے CCD کا مسودہ وہ آگے پڑھ لیں. جنرل اسکرپٹ تھا، وہ تھا. اس میں نہ تو کوئی CM کی ڈائریکشن تھی نہ کوئی اور تھی. یہ ضرور ہو سکتی کہ مدعیوں کی پیچھے پیروی ضرور ہو سکتی ہے، مدعی کرتے ہیں، یعنی کسی کے کہنے پہ نہیں، یہ ایک آلریڈی پلانڈ ہے کہ یہ کچھ ہونا ہے تو ایسا ہونا ہی ہے. اب دیکھیں نا، ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. یہ فیصل آباد گینگ، شاہ گینگ، پھر سیالکوٹ والا، پھر پنڈی والا، یہ سارے باسط لوگ تھے. یہ لوگ اب آپ تیفی صاحب کا دیکھ لیں، پولیس والے اس کے دوست تھے، ٹھیک ہے نا، منسٹر اس کے دوست تھے، پریزیڈنٹ پاکستان اس کے دوست تھے، مشرف اس کے گھر کھانا کھانے آیا، بسنت ادھر بنائی، میر جمالی وہ جو وزیر اعظم تھے وہ اس کے دوست تھے، کس تاجر اس کے دوست تھے، لیکن پھر بھی مارا گیا. یہ وہ ایک قانون بنا. یہ میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں. ایک چیز میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ قانون میں ابھی بھی قانون میں اور بھی ترامیم کی ضرورت ہے. آپ نے CCD کا قانون لے کر آئے، لیکن کیا یہ قانون پھر اس پہ سوال اٹھتا ہے یہ غلط نہیں ہے اگر یہ قانون بنایا؟ نہیں، کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا. دیکھیں نہیں، آپ چیزوں کو سمجھیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم انٹولڈ سٹوریز نہیں کہتے. اوکے، ٹھیک ہے نا. آپ کچھ چیزوں کو نا آپ نے خود سے اس کو ڈسکرائب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اب قانون میں اس میں یہ ہے کہ ایسے ملزموں کو فوری پکڑا جائے گا اور ان کے چلان درست کیے جائیں گے اور یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. اب وہ ساتھی چھڑانے آ جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں، وہ نہ تو میں بلاتا ہوں نہ آپ کو پتہ ہے کدھر سے آتے ہیں، وہ ساتھی آ جاتے ہیں. یہ ساتھی کا تو اب معاملہ ساتھی ہی جانتے ہیں، یا وہ جن کو چھڑوانے آتے ہیں وہ جانتے ہو کتنی محبت ہے ان کی ان سے. لیکن اس سے جو ہے نا آپ کی لکھا یہ نہیں ہوا کہ ان کو لوگوں کو مارنا ہے. نہیں، کہیں کوئی نہیں لکھا ہوا، لکھا ہوا. لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ اسکرپٹ کس نے لکھا، یہ اسکرپٹ اس وقت ہو گیا تھا کہ یہ اب نہیں چلے گا. اوکے، ریاست نے فیصلہ کیا، جس کا نتیجہ آپ کو یاد ہوگا. آج سے 2-3 ماہ پہلے یہ بہت ساری جگہ بڑے بڑے کنٹوٹے بدماش ایریاز میں جو تھے ان کے مساجد میں جا کے قرآن پاک اٹھا کے مولانا حضرات کے ساتھ ویڈیوز آئی، بڑی ویڈیوز آئی. اب مجھے بتائیں، میں بڑا انجوائے کرتا ہوتا ہوں بات ٹک ٹاکر جو بڑے بڑے لوگ ہیں جیسے ظفر سپاری، انجوائے کرتا ہوں، دیکھتا ہوں انہیں. اور ایک وہ کیا نام تھا، ایک چھوٹے سے قد کا ہے، ایک اور فاروق کھوکھر. اچھا، اس کی اکثر دھمکیاں آیا کرتی تھی، یا تو دوڑ کے دیکھ لے، تو انج کر لے، میں تینوں انج پڑھ لاں گا. وہ اب نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ یہ دہشت پھیلانے والے ہر عمل کو روکا گیا. ٹھیک ہے، لیکن اور میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہونا چاہیے. اب آپ اپنے علاقے میں، آپ یہاں پہ جوہر ٹاؤن میں کوئی بدماش اس دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں بدماش ہوں. اب لوگوں سے بھتہ خوری فی الحال بند ہے، ٹھیک ہے، بھتہ خوری بند ہے. اور جو لوگوں کے علاقے میں جو گھروں پہ قبضے رکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی کرے گا تو وہ مار کھائے گا. اور وہ جو کیا کہتے ہیں کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس میں سے حصہ لینا، جو بھتہ خوری کی بات کر رہا ہوں وہ بھی نہیں. یہ ساری چیزیں کیسے ہوئی ہیں؟ یہ جو نیا قانون، جو CCD ایک نیا ونگ، ایکچولی یہ کیا چیز ہے؟ CIA تھا پہلے، جو بغیر کپڑے پہنے اور بڑے بڑے ٹاسک پکڑتے تھے، ٹھیک ہے، جن کے اب نویس سعید وغیرہ یہ لوگ جو تھے، عمر ورق وغیرہ جو تھے،
ٹھیک ہے نا. اب وہ پھر بعد میں اس کی شیپ چینج ہوئی آرگنائز کرائم یونٹ, ہاں بالکل, جس کا میں عمران کشور صاحب کی بات کر رہا تھا. انہوں نے ایک پروگرام میں گوگی بٹ کے حوالے سے تو یہ کہا کہ وہ بے گناہ, ہاں لیکن جے آئی ٹی نے انہیں گناہگار کیا ہوا ہے. تو یہ بنا. پھر اس میں قباحت کیا تھی آرگنائز کرائم یونٹ میں؟ اس میں یہ تھی کہ اگر انہوں نے یہاں سے اگر پنڈی ریڈ کرنی ہے, اگر فیصل آباد ریڈ کرنی ہے, تو انہیں ایک مخصوص جانچوں کی ضرورت تھی. اوکے ٹھیک ہے. اب اس کو انہوں نے مرج کر کے کرائم کنٹرول ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنا دیا, ڈپارٹمنٹ بنا دیا, جس کا ایڈیشنل آئی جی اس کا سربراہ ہے, اور نیچے کچھ ایک بورڈ ہے 5-6 بڑے بڑے افسران کا, جو ہر کیس ٹو کیس فیصلہ کرتے ہیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے, اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ نہیں ہے کہ ایک سب انسپیکٹر نے جناب جی ایک بندے سے پیسے لیے دوسرے کے مخالف کو مار دیا. اب یہ نہیں ہے. اب میں اس چیز کا گواہ ہوں. اوکے, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چیز نا, اگر اجازت ہو. جی جی, کہ 90s کی بات ہے, 99 2000 کی بات ہے یا 2001 کی بات ہے, ان دنوں کی بات. میں ان دنوں ہوا کرتا چیف رپورٹر تھا صحافت اخبار کا. تو ہمارے محلے میں میرے دوست تھے, انہوں نے آ کے نا مجھے رات کو 12 بجے کہا جی ہمارے بھائی کو, یہ میں نے 1-2 جگہ پہ اور بھی بیان کیا واقعہ, لیکن چونکہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں آپ کی آڈینس الگ ہے تو میں یہاں پہ بتا دوں کہ انہوں نے کہا جناب ہمارے بھائی کو نا پولیس مغالے مار دیں گے. میں نے کہا یار جانے دو یار, کیسے مار دیں گے؟ تمہیں کیسے پتا, کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا میرے بھائی نے بتایا. میں کہ تیرے بھائی کیسے بتایا تمہیں؟ کہتے ہم اس کو کھانا کھانا. میں جب تم کھانا کھلا رہے ہو, اسے کھانا کھلانے دے رہے ہیں تو کیسے مار سکتے ہیں؟ نہیں میں کہ صبح کل دیکھتے ہیں, رات کے 1 بجے رہے, انہوں نے کہا نہیں مار دیں گے. میں کہ نہیں. فجر کی نماز تھی ابھی, مطلب میں نے اذان ہوئی ہے تو میں اٹھنا چاہ رہا ہوں بستر سے, تو دروازہ کھڑک گیا. دروازہ کھولا تو رو رہے, ماں بھی اس کی موجود, مار دیے. میں نے بڑا گلٹی فیل کیا. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اچھا میں اس لڑکے کو جانتا تھا, وہ نہ ڈکیت نہ چور, ہمارے سامنے کا بچہ تھا, اس کا بھائی کا چھوٹا بھائی تھا. اچھا کچھ 1 ماہ کے بعد میرے چھوٹے بھائی کا مجھے آیا, مجھے کہا اس نے کہ بھائی خرم کو نا پکڑ لیا ہے انہوں نے, اور خرم کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی جن سے بولو وہ ہمارے بھائی کو مار دیں گے. مجھے کیونکہ پرانا تھا ایک, وہ کہتے 2 ماہ پہلے والا, میں نے سارے کام چھوڑے ٹک بھاگ گیا. میں گیا اس وقت ڈی ایس پی صاحب ASP ہوتے تھے, سبزدار میں بیٹھے تھے, مقصود میمن, اس وقت ایڈیشنل IG ہیں کراچی میں, حیات ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں انہوں نے جا کے کہتا ہوں جی ایسے ایسے آپ نے بچے کو پکڑا ہوا ہے, آپ نے وہ انہوں نے پتا کیا, انہوں نے کہا وہ بہت کرمنل آدمی, بڑی ڈکیتیاں بڑی چوریاں. میں بڑے ڈیڈ ہونیس آدمی تھا, مجھے یہ کہہ رہا. میں نے کہا یار وہ جہاں ریکارڈ دکھاؤ تو صحیح مجھے. آیا ہوں, نے کہا وہ ریکارڈ لے کے آ. بندہ آیا, اس نے ریکارڈ دیا. اب انہوں نے دیکھا یوں کہا بھائی صاحب یہ دیکھ لیں, آپ خود دیکھ لیں. ہم نے دیکھا 392 فلانی ایسے. میں دیکھ رہا ہوں تو میں سر میں کہہ رہا ہوں بچہ تو بڑا اچھا چھوٹا سا بچہ ہے, میرے بھائی کا دوست ہے, اتنا مار دیتی ہے. لیکن اچانک میری نظر نا, میں بددل ہو گیا. اچانک میری نظر پڑی اس FIR کی ڈیٹ کے اوپر, 8 سال پرانی اس دن سے. اچھا 9 سال پرانی, 7 سال پرانی FIR. میں نے کہا رکیں, میں نے کہا بات سنیں, 9th کلاس کا بچہ ہے, 14 سال اس کی عمر ہے, 15 سال ہوگی, تو 8 سال پہلے 8 سال کا بچہ کیویں بس لٹ سکتا ہے؟ ہاں کیویں نہ بندے نے گولیاں مار سکتا ہے؟ انہیں کہ دکھاؤ مجھے. ASP صاحب نے دیکھا ایسے کر کے, اس کی ایسی کی تیسی کی انہوں نے. اس کی جو تھا ASI کی بہت برا پلا تھا اسے, اس کو بس پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, بعد میں اس کو سزا بھی دی ہوگی. تو اس کو اس نے کہا جی فوری اس کو 13-20 کا مقدمہ کرو اس کے اوپر, اور پیسہ صبح بیل لے آؤ. اگلے دن بچے کی بیل ہو گئی, اس کی جان بچ. اپنے ریکارڈ کے لیے اس کو تھا کیا وہ فرمائشی مرڈر تھا. اچھا فرمائشی مرڈر کیا ہوتا ہے؟ فرمائشی مرڈر تھا, وہ فرمائشی انکاؤنٹر تھا. ایک دور تھا, جس دور کی میں بات کر رہا ہوں نا, 98 99 2000, انہوں سوٹی وال میں بڑے بدماش ہوتے تھے. سوٹی وال, بستامی روڈ, لوگ بڑے نامور. تو وہاں کے کوئی بدماش سے بڑے نامور, جو ان کے جو چھوٹے پنٹر ہوتے ہیں نا, وہ ان پنٹروں کو کٹ دیا کرتا تھا. محلے میں رہتے تھے, گیم کھیلتے ہوئے, کرکٹ کھیلتے ہوئے, ان کو پسند نہیں تھا, انہوں نے ان کے کہنے میں نہیں تھا بچہ.
تو انہوں نے بدماشاں دی مندہ نہیں سی ماندہ نہیں سی، انہوں نے کوئی یہ صحیح واقف تھا یا جو بھی تھا، انہوں نے اس کو یہ کر رہے تھے، جو بعد میں پتہ چلا. یہ دیکھیں یہ چیز اب CCD میں نہیں ہے. اچھا، فرمائشی انکاؤنٹر اب CCD میں نہیں ہوتا ابھی تک. اگر ہوگا تو سب سے پہلے ہم اس کو کلیم کریں گے. ابھی ایک دو رپورٹ کریں گے ہم اس کو، اس پہ تنقید کریں گے اور کرٹیسائز کریں گے، باقاعدہ بتائیں گے. لیکن ابھی تک نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے کہ جو بھی کوئی فیصلے ہوتے ہیں نا وہاں پہ جس ملزم کو سخت سزا دینے کے، پکڑنے کے، وہ کوئی ایک ان کا ایک بورڈ ہے، 5-6 لوگ ہیں جو بیٹھ کے کیس ٹو کیس دیکھتے ہیں. جو میرے پاس علم انفارمیشن آئی ہے. یعنی یہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ CCD میں جو فرمائشی انکاؤنٹر جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کسی کے شاید کہہ کے یہ کروایا گیا، ایسا بات نہیں ہے. اچھا، اگلا سوال بڑا ہی امپورٹنٹ اور جو لوگ سننا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ کیا گوگی بٹ پولیس کی تحویل میں ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو بھی پکڑ لیا کچھ دنوں بعد، شاید اگر پولیس نے پکڑ لیا مبینہ طور پہ. یہ افواہیں سوشل میڈیا پہ. تو آپ کی انفارمیشن کیا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں آپ کو بات بتاؤں، ایک چھوٹی سی اب بات کو سمجھنی ہے آپ نے، سمجھنے والی بات ہے. کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چونگ میں گرفتار ہے، CDD کے پاس ہے. کہنے والے یہ باتیں کر رہے ہیں، شاید اس کے کوئی نہیں. گوگی بٹ کا انکاؤنٹر کرنا ہوتا نا، جس دن انہوں نے تیغ بڑھ کے کیا تھا نا، اس سے دوسرے دن کر دیتے، جو فارمیں بھی تھیں اور لوگوں کو یقین بھی تھا. میرے جو ابھی تک اطلاع ہے، گوگی بٹ پولیس کے پاس نہیں ہے، لیکن پولیس جب چاہے گی، CCD جب چاہے گی، گوگی بٹ تک چلی جائے گی. ٹھیک ہے. گوگی بٹ وہیں پر ہے جہاں پر اس نے پہلے ٹائم گزارا. ٹھیک ہے. اور ابھی تک جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے جب تک یہ پبلش ہو، اور میرا خیال ہے چیزیں ریورس ہوتے کو ٹائم نہیں لگتا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ گوگی بٹ ابھی محفوظ ہے، جہاں بھی ہے سیف ہے اور محفوظ ہے. گوگی بٹ کے انکاؤنٹر کا ان کے ساتھیوں کو سختی سے منع کیا ہوا ہے، خبردار تم نے نہیں آنا. ٹھیک ہے. جب ساتھی نہیں آنے تو کسٹڈی تو ابھی ہے نہیں. اور لوگ یہ دیکھیں، بڑی مزے کی بات ہے نا، یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نا ان کی بیل، انٹرم بیل جو تھی وہ 13 اکتوبر کو تھی، 13 اکتوبر کو وہ ختم ہو گیا، اب ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے تو گوگی بٹ کو رحیم یار خان میں وہاں پہ نامزد بھی کر دیا گیا. لوگوں نے تو یہاں تک باتیں کر دی، ہمارے کئی دوستوں نے، کہ ان کو وہاں پہ لے جایا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ وہ نامزد ہیں. نامزد. خیر، یہ ساری بھی باتیں، ساری چیزیں ہیں. آپ کے پروگرام کی توسط سے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ گوگی بٹ جہاں بھی ہے نا وہ محفوظ ہے. اور باقی میں تو نہ تو میرے پاس تفتیش ہے، ہم تو انفارمیشن پہ چلتے ہیں. ابھی ایسی آپ کی انفارمیشن ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے؟ ہاں، ابھی نہیں ہے، لیکن جب چاہیں گے وہ پہنچ جائیں گے. ابھی ایک چیز بریک سمجھیں، اب یہ وہ والی پولیس نہیں ہے. CCD انتہائی جدید آلات سے لیس ہے، ہتھیاروں کے علاوہ ہر چیز سے. اور وہ جب چاہیں، جس ایریا میں آپ کے پاکستان کے علاقہ غیر میں چاہیں، وہاں پہ یا جہاں پہ آپ کی جو ایکسٹراڈیشن ٹریٹی سائن ہے، وہ وہاں سے اس کو جب مرضی چاہے لا سکتی. تو پاکستان، وہ تو پھر پاکستان میں کہیں، وہ باہر کہیں جا ہی نہیں سکتا. کچھ لوگوں نے، میں یہ بھی بات کی کہ جی وہ کوئی گرنٹر ڈھونڈ رہے ہیں درمیان میں، جو جس کو یہ وہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے یا ملک میں دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. تو ان کو جو ہے ان کا یہ ساتھی چھڑوانے نہ آئے. اور دوسری بات یہ، کوئی کرے ڈنکی لگانے کی کوشش کریں. اب ڈنکی والا موسم نہیں ہے، اب ڈنکی والا موسم وہ تھا جو ایک جرنلسٹ، سینئر جرنلسٹ گئے تھے، وہ چلے گئے تھے. بلکہ میں تو کہوں گا ان کو بہرحال جو بھی وہ چلے گئے تھے، یہ ان کی نہ ایج ہے ڈنکی والی، ڈنکی پہ جائیں. دوسرا، کسی بندرگاہ سے یا کسی ایئرپورٹ جا نہیں سکتے کیونکہ کنٹرول لسٹ میں ہر جگہ پہ ان کا نام موجود ہے. بہت بہت شکریہ نسیم قریشی صاحب. انشاءاللہ پھر کس ٹائم آپ کو زحمت دیں گے، پھر کرائم کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے.